اینٹری ٹیسٹ پریپریشن یہ ایک انتہائی ضروری جو سبجیکٹ ہے وہ ہے انگلش ناسٹ کے ٹیسٹ میں بھی اور ای کیٹ کے ٹیسٹ میں، دونوں میں جو ہے اس سے ریلیٹڈ کوشچن جو ہیں وہ آتے ہیں. نسٹ کے ٹیسٹ میں ہمارے پاس انگلش سے ریلیٹڈ 20 کوشچنز ہوتے ہیں. 20 کوشچنز جو ہیں اٹ مینس کہ اس کی تقریباً 10% جو ہے وہ 10% اس کی ویٹیج ہے. اور ای کیٹ میں 10 کوشچن جو ہیں وہ انگلش سے ریلیٹڈ آتے ہیں. انگلش جو ہے بڑا ایک بڑا ڈائیورس قسم کا جو ہے وہ سبجیکٹ ہے، اور اس میں جو نالج بلڈنگ ہے وہ کچھ دن کی تیاری سے جو ہے اس میں اتنا زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یا تو آپ بہت زیادہ محنت کریں، بہت زیادہ آپ اس کے اوپر ایفرٹ کریں، پھر تو بات سمجھ لیجیے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جسٹ 2-4 چیزیں دیکھیں گے اور آپ کی انگلش میں کچھ ہو جائے گا، تو وہ نہیں ہوگا. انگلش کا اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو آپ کا نالج بیس ہے اس سے ریلیٹڈ جو آپ کی تیاری ہے وہ بہت زیادہ جو ہے اس میں میٹر کرتی ہے. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ انگلش کے لیے کون کون سے ایریاز جو ہیں وہ میٹر کرتے ہیں اور ہم کیسے جو ہے وہ اس کو امپروو کر سکتے ہیں. کنسیڈرنگ ہمارے پاس جو 45 ڈے کا پلان ہے اس میں اگر ہم پراپر طریقے سے انگلش کی تیاری کریں تو ڈیفینیٹلی ہم امپروو کر سکتے ہیں. خاص طور پہ نسٹ کے ٹیسٹ میں 20 کوشچنز ہوتے ہیں. اب جو لوگ انگلش میڈیم کے بیک گراؤنڈ سے ہیں یا اے لیولس کے یا او لیولس کے بیک گراؤنڈ سے ہیں ان کے لیے تو پروبیبلی انگلش کا پیپر یا انگلش کا جو پورشن ہوتا ہے یہ اتنا مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ بہت ساری چیزیں انہوں نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو ہے وہ اسٹڈی کی ہوتی ہیں. خاص طور پہ اے لیولس کے بیک گراؤنڈ سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے تو انگلش کا پورشن جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا، اور موسٹ آف دیم جو ہے نا وہ اس میں مور دین 85-90% جو ہے وہ اسکور کر لیتے ہیں. لیکن خاص طور پہ وہ بچے جو اردو میڈیم کے بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں یا جن کی انگلش اتنی اچھی نہیں ہے، جنہوں نے ایف ایس سی سسٹم میں بھی انگلش کو بڑی مشکلوں سے ایک طرح کا میں مطلب یہ کہ سمجھیں کہ انہوں نے رٹے مار بیسیکلی انگلش کو نکالا ہوتا ہے، ان کے لیے یہ 20 نمبر بڑے امپورٹنٹ ہیں یا 20 کوشچن بہت امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ یہ میک اور بریک کرتے ہیں. کیونکہ فرق پڑ جاتا ہے کہ اگر آپ نے میتھس کی اچھی تیاری کی ہے، فزکس کی اچھی تیاری کی ہے، تو آپ اگر انگلش میں مارک کھا جاتے ہیں تو یہ جو باقی جو لوگ ہیں وہ جن کی تھوڑی سی انگلش بہتر ہوتی ہے وہ آپ کے فزکس اور میتھ نمبروں نے آپ کو اگر کوئی ملا وہ یہاں سے وہ پورا کر لیتے ہیں. تو میں پہلے بھی یہ ویڈیو چکا ہوں کہ فزکس اینڈ میتھمیٹکس یہ 70% ہے اور 10% ہے وہ آپ کا فزکس اور میتھمیٹکس جو ہے 70% ہے، اور جو پیچھے جو آپ کی 10% انگلش ہے یہ اگر آپ ملا کے 80% کر لیں تو، اور ساتھ میں جو 80% آئی کیو کے مارکس ہوتے ہیں، یہ 85% جو ہے نا یہ بہت ہی کریٹیکل ہے، کیونکہ ان میں سے کہیں بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ یہاں آپ کو رٹا مارنا پڑے. کیمسٹری انفارچونیٹلی جو ہے وہ نسٹ کے کیس میں بھی آپ کو بک کے اندر سے ایسے کوشچنز آتے ہیں کہ جو زیادہ تر کریمنگ سے ریلیٹڈ ہیں، چاہے آپ جو مرضی اس کو نام دے دیں، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو کریم کرنی پڑتی ہیں، یاد کرنی پڑتی ہیں، فزیکلی آپ کو یاد کرنی پڑتی ہیں. لیکن یہ جو باقی جو میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں اور اس میں انگلش جو ہے اس میں کہیں رٹا نہیں ہے. آپ کو چیز آتی ہے تو آتی ہے، نہیں آتی ہے تو نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو یہ نالج بیس بنانا جو ہے نا یہ بڑا ضروری ہے. اور پھر خاص طور پہ انگلش جو ہے یہ ادروائز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. خاص طور پہ جب آپ کسی یونیورسٹی میں جائیں گے یا یو ٹی جیسی جگہ پر جائیں گے، وہاں پر آپ نے آگے ساری جو پڑھائی ہے اس میں جتنی بھی چیزیں آپ بک سے پڑھیں گے یا جو بھی آپ ایکسپریس کریں گے، پریزنٹیشنز دیں، اسائنمنٹس دیں گے، آپ کو سارا کا سارا انگلش کے اوپر آپ نے بیس کرنا ہے. تو انگلش کو ادروائز بھی امپروو کرنا جو ہے نا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو میں ایم کیٹ کے حوالے سے بھی ویڈیو کے اینڈ میں تھوڑی سی بات کروں گا. ابھی تو ہم ای کیٹ اور نسٹ کے اوپر ہی فوکس کرتے ہیں، اور میں آپ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم انگلش میں کیا چیزیں جو ہیں وہ ایگزام میں آتی ہیں اور ان کو کیسے ہم پریپیئر کر سکتے ہیں. انگلش میں جو کوشچنز ہمارے پاس آتے ہیں وہ زیادہ تر یہ 4-5 کیٹس میں آتے ہیں. سب سے پہلی جو کیٹیگری ہے جو کہ جنرلی جس کو ہم ووکیبلری سے ڈیفائن کرتے ہیں. ووکیبلری بیسیکلی آپ کی اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو انگلش کے الفاظ کا ڈیٹا بیس کے ذہن میں ہوتا ہے یا جو ورڈز آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں وہ ووکیبلری ہوتے ہیں، جو ڈیلی لائف میں بھی یوز کرتے ہیں. کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جو ہم نارمل ڈیلی لائف میں یوز نہیں کرتے، کچھ ٹیکنیک کچھ ہم ریڈنگ میں پڑھتے ہیں، یہ سارے ووکیبلری میں آتے ہیں. آپ ووکیبلری سے ریلیٹ آتے ہیں اینٹونمز اینڈ سینونمز. اینٹونمز بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کو ایک ورڈ گیون ہوگا اور آپ کو پوچھا جائے گا کہ اس کا اپوزٹ جو ہے وہ آپ بتائیں. سینونمز میں ایک ورڈ گیون ہوگا اور اس سے کلوزسٹ ان میننگ جو ہے وہ ایم سی کیو چوائس جو ہے وہ آپ نے پک کرنی ہوگی. یہ جو ووکیبلری بلڈنگ ہے یہ نارملی اٹ ٹیکس ٹائم. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایگزام سے 2 دن پہلے کوئی جو ہے وہ کتاب کھولیں اور آپ کو ووکیبلری آ جائے. نارملی اس لیے جو چیز ریکمینڈ کی جاتی ہے وہ اس سٹیج کے اوپر آپ کے پاس سیٹ کا جو ایگزام ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس کچھ ہائی فریکوینسی ورڈز ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے. اور یہ تقریباً آپ کے پاس 1000 کے قریب ورڈز ہیں جو کہ ہمارے پاس جو تقریباً ہمارے پاس جو ہم یہ دے رہے ہیں ایس ڈی کارڈ کے اوپر جو ہمارا پورا ایک وہ ہے پیکج ہے, اس میں ہم نے یہ فائل انکلوڈ کی ہے جس میں آپ کے پاس تقریباً 1000 کے قریب جو ہے وہ آپ کے پاس سیٹ سے ریلیٹڈ ہائی فریکوینسی ورڈز ہیں. اچھا, اب اس کی تیاری بڑی اگر آپ کر لیں 1000 ورڈز تیار کر لیں تو دیر از اے ویری گڈ چانس کہ آپ کے ووکیبلری سے ریلیٹڈ جو کوسچنز آئیں گے وہ آپ حل کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ 1000 تو ورڈ بعد اس کے میننگز ہوتے ہیں, میننگز کے ساتھ اس سے ریلیٹڈ کچھ اور ورڈز ہوتے ہیں, تو آپ کا تقریباً آرام سے 1600 ورڈز کی آپ کی پریپریشن ہو جاتی ہے. اور اگر آپ یہ بڑے اچھے ہے جس میں آپ اس کے بیسیکلی جو ہیں وہ آپ جو ہیں وہ مارٹ کارڈ آ سکتے ہیں, یعنی آپ خالی کاغذ لیں, اس کی ایک سائڈ کے اوپر جو ہے وہ ورڈ لکھیں, دوسری سائڈ کے اوپر, اور یہ ڈفرینٹ آپ کارڈز بناتے جائیں, ورڈز کو لکھتے جائیں, پریکٹس کرتے جائیں, اور آپ ہر روز, جیسے کہ میں نے بتایا کہ آپ ہر روز اس کو بار بار دیکھیں, بار بار دیکھیں, کچھ اس کے سینٹینسز بنائیں, اس سے آپ کی ووکیبلری کی بلڈنگ ہو سکتی ہے. 45 ڈیز میں 1000 ورڈز کو میمورائز کرنا از ناٹ اے پرابلم, کیونکہ اگر آپ ڈیلی کے بھی 30 ورڈز یاد کریں تو مہینے میں آپ کے 1000 ورڈز جو ہیں یہ تیار ہو جاتے ہیں. تو اس کو ڈیلی 15 سے 20 ورڈز کو مینیج کرنا, 20 ورڈز کو اگر آپ کریں تو آرام سے آپ کا 1000 ورڈ جو ہے تقریباً مور اور لیس آپ کور کر لیتے ہیں. تو وہ آپ کا میموری میں رہنا, اس کو بار بار کرنا, یہ ایک طریقہ ہے کہ جس کی بیسس کے اوپر جو ہے وہ آپ اپنی ووکیبلری کر سکتے ہیں. ورنہ اگر آپ نے اس کو فورگو کرنا ہے, آپ کہتے ہیں یار بس ٹھیک ہے ووکیبلری سوال آئے گا ہم تو کم مار دیں گے, تو ایک آپشن یہ بھی ہے 20 میں سے 3 سوال بھی آ سکتے ہیں, 4 ہیں, 5 بھی آ سکتے ہیں, زیادہ بھی آ سکتے ہیں. یہ تو رینڈملی ہے کہ ووکیبلری کے کوسچن آپ کے پاس آتے ہیں. لیکن میں اس چیز کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کے پاس اگر ٹائم ہے, اگر آپ 45 ڈے پریپریشن پہ جا رہے ہیں تو آپ لازمی ووکیبلری کی بلڈنگ کریں. جو 1000 ورڈز ہیں سیٹ والے, یہ بڑے جو ہے نا یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ ہے سینٹینس کمپلیشن. سینٹینس کمپلیشن میں بھی کچھ نہ کچھ ووکیبلری کا استعمال ہوتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس میں ووکیبلری سے ریلیٹڈ ہی کوشچن ہو, کیونکہ بہت سی دفعہ اس میں کوئی گرامیٹیکل چیز جو ہے وہ آپ سے پوچھ لی جاتی ہے. نہیں, سینٹینس کمپلیشن میں یہ ہوگا کہ آپ بیسیکلی ٹائپ کوشچن ہے, ایک سینٹینس گیون ہوگا اور اس میں ایک یا 2 بلینکس ہوں گے جو آپ نے ملٹیپل چوائس میں سے اٹھا کے اس میں فٹ کرنے ہوں گے. تو یہ کوشچن بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ یہ کوشچن جو ہیں یہ آتے ہیں, لیکن یہ کنسیڈریبلی آسان ہوتے ہیں اگر آپ جو ہے وہ گرامر سے ریلیٹڈ اگر آپ کی سینس اچھی ہے, یا اگر آپ کو تھوڑا بہت ووکیبلری کا آئیڈیا ہے. اچھا, اس کے بعد تیسرے ٹائپ کا کوشچن جو آتا ہے وہ ہے ریڈنگ کمپریہنشن. ریڈنگ کمپریہنشن یہ ہے کہ آپ کو کچھ 4 یا 5 لائنوں کا ایک چھوٹا سا سینٹینس گیون ہوگا, اور اس کے اینڈ میں اس سینٹینس سے ریلیٹڈ ایک کوشچن انہوں نے پوچھا ہوگا, اور اس کی 4 چوائسز گیون ہوں گی. یہ اگین اس کی بھی پریکٹس ہے, آپ بار بار کمپریہنشن کے کوشچنس کریں. ہماری جو ایپ ہے اس میں بھی ہیو لاٹ آف کوشچنز, آپ کو نیٹ سے بھی بے تحاشا مل جائیں گے. آپ ریڈنگ کمپریہنشن جسٹ لکھیں اور آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ مل جائیں گی. تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایریا. اس کے بعد جو ہے وہ فائنڈ گرامیٹیکلی کریکٹ آنسر. یہ کوشچن جو ہے, یہ جتنے میں بتا رہا ہوں یہ تقریباً ای کیٹ ایم کیٹ تقریباً سب کو ہی میں نے تقریباً کور کر لیا ہے. اس میں یہ جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں ناسٹ, ای کیٹ, ایم کیٹ, یہ سارے ہی تقریباً اس میں کور ہو گیا, کیونکہ مور اور لیس اسی سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ کوشچنز ان میں آتے ہیں. ایم کیٹ, ایم ڈی کیٹ, ای کیٹ, اور یہ سارا بیسیکلی میں نے اس میں کور کر لیا. تو گرامیٹیکلی کریکٹ آیا کو سینٹینس گیون ہوگا, اس میں کوئی غلطی ہوگی, آپ نے یا تو اس کا ایرر فائنڈ کرنا ہوگا کہ کیا ہے, یا یہ ہے کہ آپ نے اس کو کریکٹ کرنا ہوگا. کریکٹ سینٹینس جو ہے وہ آپ کے پاس آپشن ہے وہ گیون ہوگا. اگین اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کی گرامر کے ساتھ ہے. میں بھی گرامر کے ایک بڑی اچھی آپ کو سیٹ آف بکس جو ہے وہ میں ریکمینڈ کروں گا. وہ بکس اگر آپ کو مل جائیں, ہاں اگین یہ ہمارے جو ایس ڈی کارڈ کا اوپر ہمارا کمپلیٹ پیکج ہے, جس میں ہمارے پاس ساری ویڈیوز ہیں, جس میں ہمارے پاس پریپریشن مٹیریل ہے, یہ سارا کچھ جو ہے یہ اس پیکج میں جو ہے یہ اویلیبل ہے. اگر آپ یہ پیکج ہمارے سے لے لیتے ہیں تو انگلش کا بھی پورا آپ وہ تیاری کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد انالوجیز ہیں. یہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو ایک کوئی ریلیشن شپ گیون ہوگا, ایک آپ کو ریلیشن شپ گیون ہوگا کہ جس کی بیسس کے اوپر آپ کو 4 چوائسز گیون ہوں گی, اور آپ آ جائے گا کہ جی یہ بتائیں کہ اس میں سے کون سی جو ہے نا یہ چوائس اس سے ریلیٹڈ ہے. جیسے اس کی میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کے ساتھ اگر میں کروں تو اس میں جیسے ایک ہے کہ ہمارے پاس ایک جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے, اننگز بیس بال. ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس جو 4 چوائسیز ہیں وہ ہیں پک, ہاکی, اس کے بعد دوسری چوائس ہے ہمارے پاس سرو, ٹینس, اس کے بعد ہمارے پاس تیسری چوائس ہے آؤٹ, ہائکنگ, اور چوتھی جو چیز ہے وہ ہے ہمارے پاس راؤنڈ اینڈ باکسنگ. ٹھیک ہے. اب
یہ ہم نے ان میں سے ایک چوائس اٹھانی ہے. ٹھیک ہے, اب ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے, یہ اس میں کچھ تھوڑی سی جنرل نالج بھی آ جاتی ہے اور کچھ آپ کی انگلش کی وہ بھی ہے کہ بیس بال جو ہے, یہ گیم جو ہے, اس میں جیسے کرکٹ ہے, اگر آپ ٹیسٹ میچ دیکھیں تو اس میں ہر ٹیم کی 2 اننگز ہوتی ہیں. اب بیس بال میں اسی طرح ہی ہے کہ بیس بال میں بھی ملٹیپل اننگز ہوتی ہیں. کرکٹ میں تو صرف 2 اننگز ہوتی ہیں, بیس بال میں 2 سے زیادہ اننگز ہوتی ہیں, نارملی 9 اننگز ہوتی ہیں, جس میں جو ہے وہ ایک ٹیم کی ایک دفعہ باری آتی ہے, دوسری دفعہ باری آتی ہے. اب ہمیں پتا ہے کہ بیس بال کی جو گیم ہے اس میں اننگ جو ہے یہ اس کا ایک اس طریقے سے پارٹ ہے کہ وہ اس کا ایک حصہ ہے. یعنی اس کے گیم کو اگر آپ ڈفرنٹ ٹیم کے حساب سے ڈفرنٹ سیگمنٹس میں ڈیوائڈ کر دیں تو وہ ہے جیسے فٹ بال کی جو گیم ہے اس میں 2 ہاف ہوتے ہیں, 45 منٹ کا ایک ہاف اور 45 منٹ کا دوسرا ہاف. تو اننگ اور بیس بال میں تقریباً وہی ریلیشن شپ ہے جو کہ ایک فٹ بال کے ہاف میں اور فٹ بال کی گیم میں ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ چاروں انالوجیز میں کیا ہے. پک اور ہاکی. اب ہاکی جو ہے امریکن جو ہاکی آئس ہاکی ہوتی ہے اس میں جس کو ہم کہتے ہیں نا گیند ہے ہاکی کا, جس چیز سے وہ ہاکی کھیلتے ہیں وہ پک ہے. ٹھیک ہے, اب یہ اس کا ایک پارٹ ہے لیکن یہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے اننگ بیس بال کا ہے, تو یہ چیز تو ختم ہوگی. اسی طرح سرو ٹینس. اب ٹینس میں پلیئر ایک سائڈ کے اوپر جو پلیئر ہے وہ ایک سائڈ سرو کرتا ہے, وہ سرو گیم کا پارٹ ہے لیکن وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ جیسے کہ ٹینس میں سیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے سیٹ ہوتا ہے کہ ایک سیٹ کھیلا دوسرا کھیلا, تو یہ چیز بھی نہیں ہے. تیسری چیز کیا, آؤٹنگ اینڈ ہائکنگ. اب آؤٹنگ میں یہ ہے کہ آپ ہائکنگ کے لیے جب آؤٹ ڈور جاتے ہیں تو یہ اس کا پارٹ ہے, لیکن ہائکنگ کے اندر کوئی اس طرح سے سب کوئی چیز نہیں ہے کہ جی ہائکنگ کے کوئی حصے نہیں ہیں. آخری جو چیز ہے وہ ہے راؤنڈ باکسنگ. اچھا, اب یہ ایک سینس بنا رہا ہے کہ باکسنگ کے نارمل میچ میں ڈفرنٹ راؤنڈ ہوتے ہیں, کئی 3 ہوتے ہیں, 7 ہوتے ہیں, 14 ہوتے ہیں, 15 ہوتے ہیں, تو 3 منٹ کا ایک راؤنڈ ہوتا ہے نارملی باکسنگ میں. تو اب باکسنگ کا جو میچ ہے اس میں آپ کے ملٹیپل راؤنڈز ہوتے ہیں. اب یہ جو چیز ہے نا یہ سینس بنا رہی ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو اس قسم کی انالوجیز آپ کو ایگزام میں نظر آئیں گی. تو اس کے لیے کچھ چیزیں آپ کی انگلش سے ریلیٹڈ ہیں کہ آپ کو یہ سینس پتا, اور کچھ چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہیں کہ آپ کی جنرل نالج کتنی اچھی ہے. تو جنرل نالج جو ہے بہت مشکل نہیں ہے. اب اگر آپ گیم کو فالو کرتے ہو یا سپورٹ کو فالو کرتے ہو, جسٹ اگر آپ کو بیسک بھی پتا ہے نا تو آپ بڑے آرام سے اس کو کر سکتے ہیں. کوئی بہت زیادہ اس کے لیے ان ڈیپتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو انالوجیز میں آپ نے دونوں ورڈز کے درمیان ایک ریلیشن شپ جو ہے نا اس کو تلاش کرنا ہے, اور پھر ان چاروں میں سے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا اس ریلیشن شپ کو اوپر جو ہے وہ فٹ آ رہا ہے. تو یہ بیسیکلی انگلش سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم نے اس طریقے سے انگلش کو پریپیئر کرنا ہے. انگلش کی امپورٹنس ہے اس لحاظ سے کہ بعض دفعہ لوگ اتنی اچھی تیاری کر لیتے ہیں فزکس کی, کیمسٹری کی اور میتھمیٹکس کی, اور انگلش کے اوپر آ کے جناب ان کا جو ہے نا وہ سارا جو ہے نا وہ کام خراب ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ انگلش میں ان کو یا تو کانفیڈنس نہیں ہوتا یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار ہم یہ تیاری کر ہی نہیں سکتے. آپ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس کے ساتھ بھی جو ہے وہ تیاری کر سکتے ہیں. ابھی آگے اس ویڈیو میں بھی آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ آپ انگلش کی تیاری کیسے جو ہے نا وہ جیسے ہمارا 45 ڈے پلان تھا اس کے حساب سے آپ انگلش کو کیسے پریپیئر کر سکتے ہیں. انگلش کی پریپریشن کے لیے ہم نے کچھ بکس جو ہیں وہ ریکمینڈ کی ہیں کہ ہمارے پیکج میں ہیں. اس میں ہمارے پاس افضل انور مفتی صاحب کی بہت ہی اچھی اور بہت ہی آسان بکس ہیں جو انہوں نے انگلش کی جنرل انگلش کی یہ لکھی ہیں. ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ بکس جو ہیں یہ بکس کو آپ 1 بک پر ویک کے حساب سے اس بک کو آپ جو ہے نا اس بک کو گو تھرو کریں. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی انگلش اچھی نہیں ہے, آپ کی انگلش ویک ہے, آپ انگلش میں گرامر میں اور ان چیزوں میں آپ جو ہے وہ سمجھنے میں, لکھنے میں, بولنے میں آپ کو پرابلم ہے, تو آئی وڈ ڈیفینیٹلی اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ آپ ان بکس کو جو ہے نا وہ اس پریپریشن کے لیے استعمال کریں. آپ کے بہت سی کانسیپٹ بھی کلیئر ہو جائیں گے انگلش کے حوالے سے, لینگویج کے حوالے سے, گرامر کے حوالے سے. تو ان میں سے جو بکس ہیں وہ ایک بک ہے ایکٹیو اینڈ پیسو وائس میڈ ایزی, ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ نریشن میڈ ایزی, پارٹس آف اسپیچ میڈ ایزی, پھر اس کے بعد سینٹینس اینڈ پرووربس ان ایوری ڈے یوز, ٹینسز میڈ ایزی, دا ورب اینڈ ریلیٹڈ ورڈز کا ٹرانسلیشن میڈ ایزی. یہ آپ اگر نہ بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ٹرانسلیشن سے ریلیٹڈ کچھ ہے, بٹ انگلش ایز اے لینگویج بیسکس کو سمجھنے کے لیے, کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارا اسکولنگ سسٹم ایسا ہے, خاص طور پہ جو میٹرک ایف ایس سی کی اسٹریم ہے اس میں انگلش کو بہت اچھے طریقے سے پڑھایا ہی نہیں جاتا. ٹھیک ہے, جہاں پڑھایا اچھا جاتا ہے وہاں آپ کی انگلش کی وکیبلری بھی اچھی ہوتی ہے, وہاں آپ کی رائٹنگ بھی اچھی ہوتی ہے, وہاں آپ کی ریڈنگ بھی اچھی ہوتی ہے, کمپریہنشن بھی اچھی ہوتی ہے. لیکن جہاں نہیں ہوتی تو وہاں آپ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور انگلش میں خاص طور پہ نسٹ کے ٹیسٹ میں انگلش کی
اس طرح کی چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ فیکٹر ایک کریٹیکل بن سکتی ہیں. یعنی کہ ایک عام بندہ جو ایک اچھے اسکول کا پڑھا ہوا ہے, او لیول اے لیول کی اسٹریم کا ہے, وہ تو انگلش میں سے 20 میں سے 17 18 بڑے آرام سے بالکل آرام سے پورے کے پورے بھی اسکور کر سکتا ہے. لیکن جو ایک ایسے بیک گراؤنڈ سے آیا ہے کہ جس کی میتھس بہت اچھا ہے, جس کی فزکس بہت اچھی ہے, ایون کیمسٹری بھی بہت اچھی ہے اور آئی کیو کے کوشچنز بھی کر سکتا ہے, لیکن اگر انگلش میں وہ مارک کھا جائے گا تو وہ جو 20 نمبر ہے نا, دیٹ کین کریٹ اے ہیوج ڈفرنس, بڑا فرق جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں. تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ یہ بکس جو ہیں یہ ہمارے پیکج میں جو ہم ایس ڈی کارڈ پہ ہمارا پیکج ہے یہ اس میں اویلیبل ہیں, ہماری ویب سائٹ کے اوپر, ہماری فیس بک پیج کے اوپر, ہمارے ایون یوٹیوب چینل کے اوپر ہم نے ان کے ساروں کے لنکس جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں. تو آپ ہم سے یہ ایس ڈی کارڈ جو ہے یہ منگوا سکتے ہیں اینڈ یو کین گیٹ آل دیز فری بکس. یہ جو ہے نا فری بکس جو ہیں یہ اویلیبل ہیں, ان کو آپ زپ فارمیٹ میں ان کو انزپ کریں گے تو پوری کی پوری کتاب جو ہے یہ پی ڈی ایف فارمیٹ میں یہ آپ کو اویلیبل ہو جائے گی. تو یہ تھی انگلش کی پریپریشن کے حوالے سے کچھ اہم باتیں, اور یہی چیزیں آپ کریں گے. انگلش میں اگین پریکٹس ہے, آپ نے یہ سب کچھ کیا, ساتھ پریکٹس کریں. انگلش کے جو ہمارے پاس کوشچنز ہم نے ڈالے ہوئے ہیں ہماری ایپ میں, ان کو آپ پریکٹس کریں, ان کو زیادہ سے زیادہ کریں. زیادہ سے زیادہ وہ جو کوشچنز ہیں وہ پاسٹ پیپر سے ریلیٹڈ ہیں, کچھ ہم اپنے فیس بک پیج کے اوپر ڈالنا شروع کریں گے, وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ انگلش میں ہم نے کیا کرنا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا یہ بڑا ڈفرینس کریٹ کر سکتی ہیں, خاص طور پہ نسٹ کے ٹیسٹ میں, کیونکہ 20 مارکس ہیں. 20 میں سے میرے حساب سے یہ مفت کے نمبر ہوتے ہیں. آئی کیو کے اور انگلش کے جو نمبر ہیں یہ آپ کی اس کے لیے آپ کو کوئی لمبی چوڑی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جسٹ پریکٹس ہے. یہ 30 نمبر آپ کے بیگ میں ہوتے ہیں. کنسیڈرنگ کہ ان دونوں کی ویٹیج جو ہے وہ انگلش کی ویٹیج جو ہے نا انگلش پلس جو آپ کا آئی کیو ہے یہ کیمسٹری کی ویٹیج کے برابر بن جاتی ہے. یعنی 20 کوشچن اس کے ہیں اور 10 کوشچن اس کے ہیں, اتنے ہی کیمسٹری کے کوشچن ہیں. تو کیمسٹری میں آپ ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اتنے آپ بک ریڈنگ کر کے آپ کے لیے اس کو رٹے لگانا وہ نہیں ہوتا. تو ایون یہ نمبر جو ہیں ان کے لیے رٹے بھی نہیں آپ کو چاہیے, ان کے لیے آپ کو جسٹ کامن سینس چاہیے, جسٹ آپ کا وہ ہے. تو ایکویولنٹ ویٹیج ہے ان دونوں کی. تو اس چیز کو تھوڑا سا سیریسلی لیں, اور اس چیز کو اگر آپ اچھے طریقے سے پریپیئر کر لیتے ہیں تو آپ کو بڑا ہی زیادہ جو ہے نا ایک نوٹیبل ڈفرنس جو ہے وہ نظر آئے گا. ایم کیٹ کے کیس میں ہمارے پاس یہ جو کوشچنز آئے ہیں اس میں ان کا جو بھی لیٹسٹ سلیبس ہے 2017 کا, اس میں انگلش میں انہوں نے جو ہے وہ 4 پارٹس رکھے ہیں, جس میں ان کے 4 کوشچن جو ہیں وہ ریلیٹڈ ہیں انٹرنم سے ریلیٹڈ ہیں. اس کے بعد 6 کوشچن ان کے جو ہیں وہ گرامیٹیکل ایررز کو آئیڈینٹیفائی کرنے سے ریلیٹڈ ہیں. 10 کوشچن ان کے جو ہیں وہ گرامیٹیکل جیسے کہ میں نے پہلے بتایا اس سے ریلیٹڈ ہیں. اور اس کے بعد جو ہیں وہ سینونم سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ 10 کوشچنز ہیں. تو یہ جو ٹوٹل کوشچنز ایم کیٹ کے ہیں یہ تقریباً وہی ہیں جو میں کور کر چکا ہوں. انہوں نے اپنی ایک ورڈ لسٹ جو ہے وہ سجیسٹ کی ہے, جو ان کی آفیشیل جو فائل ہے جو سلیبس ہے. آپ ایم کیٹ کے ورڈز کو بھی پریپیئر کر سکتے ہیں. سیٹ اور ایم کیٹ کی جو آفیشیل لسٹ ہے اس کو اگر آپ پریپیئر کر لیں تو آپ کی اچھی خاصی ووکیبلری جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے, وچ از گڈ انف ٹو آنسر موسٹ آف دا کوشچنز جو کہ آپ کو انٹری ٹیسٹ میں جو ہے وہ آ جاتی ہیں. ایٹ لیسٹ آپ کو اتنی سینس بن جاتی ہے کہ آپ کے لیے بالکل ہی وہ ورڈ جو ہے وہ بالکل آپ کو ایسا نہیں ہوگا کہ یار یہ تو میں نے کبھی نہ ورڈ پڑھا ہے نہ کبھی سنا ہے. ٹھیک ہے, ایسی سچویشن میں نسٹ کے کیس میں تکے مار سکتے ہیں آپ, کیونکہ وہاں پہ نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. آپ کو اگر ایسا لگتا ہے کہ ہاں جی یہ مجھے نہیں اس کا آئیڈیا, تو آپ تو کم آ رہے ہیں. تو وہ تو یو نو دیٹ از آلویز دیئر, دیٹ آپشن از آلویز دیئر, بٹ تھوڑی سی ایفرٹ کر لیں تو اس کا نہ صرف آپ کو انٹری ٹیسٹ کے والے سے فائدہ ہوگا, آپ کو ان دا لانگ رن بھی فائدہ ہوگا. آپ جدھر بھی جائیں گے انگلش کی جو امپورٹنس ہے یونیورسٹی لیول کے اوپر, آپ نے بکس پڑھنی ہے, اپنے ریسرچ پیپرز پڑھنے ہیں, آپ نے ایون پریزنٹیشنز دینی ہے, آپ کی جو سافٹ اسکلز ہیں کمیونیکیشن اسکلز ہیں اس کے لحاظ سے انگلش جو ہے وہ بتا ہے. تو یہاں پہ میں اینڈ میں یہی بات کروں گا کہ آپ ہمارا جو یہ ایس ڈی کارڈ بیس جو ہمارا پیکج ہے وہ پیکج آپ ہم سے لیں, اس میں آپ کو یہ پوری ڈیٹیلز جو ہیں یہ اویلیبل ہو جائیں گی. اور پریکٹس جیسے کہ میں پہلے بھی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ پریکٹس از دا مین تھنگ. آپ کے پاس اچھے اسٹینڈرڈ کے آپ کے پاس MCQs ہونے چاہیے, یعنی جن کا تعلق کچھ پاس پیپرز کے ساتھ ہو, جن کا تعلق اس لیول کے ساتھ ہو جو کہ انٹری ٹیسٹ میں جو کوشچنز آتے ہیں بالکل سیدھے کوشچنز جو ہیں اسٹریٹ فارورڈ نہ ہو, بالکل جس میں کوئی تھوڑی سی ٹرک ہو, جس میں کہیں آپ نے کوئی چھوٹا سا شارٹ کٹ استعمال کرنا ہو. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کرنے کے لیے آپ کے پاس ہماری اسمارٹ فون کی ایپ جو ہے اس کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. سو دیٹ واز آل اباؤٹ انگلش فار ای کیٹ, ناسٹ اینڈ ایم کیٹ.